رب المشرقين ورب المغربين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے، یعنی قرآن کا علم برائے عمل ہو، اس نیت کے ساتھ انسان سیکھے کہ میں جو سیکھوں گا اس پر عمل بھی کروں گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، بعض سلف کا کہنا ہے کہ قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، تو انہوں نے یعنی لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا، یعنی خالی تلاوت کرنا عمل سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرتے تھے، اگرچہ قرآن ان کو زبانی نہ بھی یاد تھا۔ یعنی اہل القرآن کون تھے؟ جنہیں قرآن حفظ نہیں بھی تھا لیکن وہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے۔ یعنی جب تک انسان قرآن پر عمل نہ کرے اس کو اہل القرآن نہیں کہا جاتا۔ لیکن جو شخص اسے محض زبانی یاد کر لے، نہ اس کو سمجھے نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کرے، تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسا کہ تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی انتہا درجے کی درستگی کے ساتھ قرات کرے، لیکن اگر اس کو سمجھتا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں لیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، انہیں اس کے معنی اور تعویل کا کوئی علم نہیں۔ تو بچوں کو اگرچہ لفظ لفظ سمجھ نہ بھی آئے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس جو بھی پیراگراف یا جو پارہ وہ پڑھیں یا سورت کوئی پڑھیں یا کوئی حصہ پڑھیں تو اس کا مفہوم ان کو معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بلکہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ناظرہ قرآن پڑھانے والے ہیں وہ اپنے لیے لازم کر لیں کہ پڑھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ حصہ، یعنی سارا تو ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات، کیونکہ ناظرہ کا پڑھنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس میں سے چاہے تو کوئی آیت سلیکٹ کر لیں، چاہے تو اوورآل خلاصہ بتا دیں، لیکن کوئی نہ کوئی کام کی یا عمل کی بات ضرور بتائیں تاکہ قرآن کا حق ادا ہو۔ قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا خیال رکھا جائے۔ یحییٰ ابن سعید سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک انسان سے کہا، تم یقیناً ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علماء زیادہ اور قاری کم ہیں۔ اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے، یعنی احکامات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی بہت تکلف سے نہیں ادا کیا جاتا اس کے حروف کو۔ مانگنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں۔ اس زمانے کے لوگ نماز لمبی کرتے ہیں، خطبہ چھوٹا کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا اس میں علماء کم اور قاری زیادہ ہوں گے، علماء کم اور قاری زیادہ ہوں گے۔ اس زمانے میں قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا، یعنی احکامات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے۔ اس میں لوگ خطبہ لمبا کریں گے اور نماز چھوٹی کر دیں گے، قل ہو اللہ پڑھ کے نماز ختم۔ اور اس زمانے میں لوگ اپنے عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے، یعنی باتیں زیادہ کریں گے لیکن عمل کم ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کرے کہ واقعی وہ قرآن کو سچا مانتا ہے، کیونکہ جس چیز کی سچائی کا اسے یقین ہوتا ہے اسے وہ اپنے عمل میں بھی ضرور لے کر آتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو استعمال بھی کرتا ہے۔ 12واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی۔
یہ سب کچھ واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا اور موجود ہے۔ یہ زمین اللہ نے بنائی اور اس پر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے انسان ہیں یا جن ہیں یا حیوانات ہیں یا چرند پرند ہیں یا مچھلیاں ہیں یا پانی کی مخلوق ہے، یہ سب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، گویا اللہ ہی رازق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم سے 4 چیزوں کے معاملے میں فارغ ہوا جا چکا ہے: اس کی تخلیق، اس کے اخلاق، اس کے رزق اور اس کی موت۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رزق سے بھاگنے والا بھی رزق پا کر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اسے اسی طرح پالے گا جس طرح موت اسے پا لیتی ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کا انتظام کیا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں انسان کو کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن بہت پریشانی نہیں۔ ہاں، پریشانی اور فکر آخرت کے بارے میں ہونی چاہیے کہ کل کیا ہوگا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ اس کے مستقر، اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے۔ قرارگاہ سے مراد ماں کا رحم ہے، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان، یعنی جہاں وہ ٹک کر تخلیق پاتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد اس کو پھر زمین کے اندر سونپ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لوگوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ انسانوں کو نہیں پتا ہوتا۔ قبر میں، اس قبر میں کون ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، کس قسم کا رنگ ہے اس کا، کون ہے نہیں پتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے۔ تو وہ مستقر کو بھی جانتا ہے، وہ مستودع کو بھی جانتا ہے۔ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کامل کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ اور یہ صرف علم اس کے پاس ہی نہیں، بلکہ کل فی کتاب مبین، یہ علم لکھا ہوا بھی ہے۔ یعنی انسان کی تقدیر میں یا حیوانات کی قسمت میں کیا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور اس کے کتاب میں ہے۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن ہوئی تھی، جمعے پہ ختم ہوئی، اور پھر اس کا عرش جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ 7 آسمانوں کے بعد پانی، اور پانی کے اوپر اس کا عرش۔ تو اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ تاکہ تمہیں آزمائے، یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس کا امتحان لینا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو اور جس میں طریقہ بھی اچھا ہو۔ اچھی نیت یعنی اخلاص، اور اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر فوراً کہنے لگتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے، یعنی اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کو مانتے نہیں۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں، یعنی کسی بھی قوم سے جو نافرمان ہے، تو کہنے لگتے ہیں کہ کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے، یعنی مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر دیکھو جس دن وہ عذاب آ گیا تو پھر وہاں سے ٹلے گا نہیں، اور وہی چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کو وہ دور سمجھتے تھے وہ ان کے سر پہ مسلط ہو جائے گی۔ اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں، یعنی اچھے حالات کے بعد تکلیف دہ حالات آ جائیں تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کا حال ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، وائی می۔ اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کریں، یعنی تکلیف دہ حالات کے بعد اچھے حالات ہوں، تو کہتا ہے کہ میری تو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ پھر وہ اترانے اور تکبر کرنے لگتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ شکر ادا کرے وہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو انسان کا حال کیا ہے کہ زیادہ تر وہ ناشکری ہی کرتا ہے۔
تکلیف میں بھی ناشکری اور خوشحالی میں بھی ناشکری. حالانکہ انسان کی زندگی میں دن اور رات آتے رہتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں. یوسف علیہ السلام کو دیکھے کہ کس طرح وہ باپ کی آنکھوں کا تارا تھے، ان کو محبت نصیب ہوئی، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا آیا؟ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، تکلیف دہ حالات پیدا ہو گئے. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کنویں سے نکل کر عزیز مصر کے ہاں پہنچ گئے، خوشحالی آ گئی. پھر کیا ہوا؟ وہاں آزمائش آ گئی عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے، وہاں سے جیل خانے میں پہنچا دیے گئے. پھر کیا ہوا؟ تکلیف کے بعد پھر آسانی آئی تو عزیز جیل خانے سے نکال کے مصر کے تخت پر بٹھا دیے گئے. تو ان واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کس طرح زندگی میں رات بھی آتی ہے اور دن بھی آتا ہے. جب اچھے حالات ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے قریب رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں. اور اگر پھر اچھے حال کے بعد تکلیف دہ حالات آئیں تو پھر بھی صبر کے ساتھ خوشحالی کا انتظار کریں اور ناشکری نہ کریں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. مگر ان قباحتوں سے وہ لوگ مستثنا ہیں، یعنی جو لوگ صبر کریں، جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے، اجر کبیر ہے، جنت الفردوس ہے. یعنی جو لوگ تکلیف دہ حالات میں بھی شکر گزار رہے، یعنی بیمار ہیں، بھوکے ہیں، کسی اذیت تکلیف ذہنی پریشانی میں ہے، جب ان سے ان کا حال پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کوئی حال نہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھے. تو ایمان والے، صبر والے، نیک عمل کرنے والے بد اخلاقی سے اور ایسی باتوں سے پاک ہوتے ہیں. وہ ہر حال میں اللہ سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ایک نئے معنوں میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ مصیبتوں کے چھٹ جانے کا انتظار کرنا، کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے. This shall too pass. یہ بھی نکل جائے گا، جیسے اچھے دن نکل گئے یہ بھی نکل جائیں گے، اور اس کے بعد آسانی ہو جائے گی. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. اے نبی، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں، اور اس وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تو آپ تو محض ڈرانے والے ہیں، اور ہر چیز پر مختار تو اللہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں سے زیادہ صبر اور حوصلے والے تھے، تو ان پر بھی بعض اوقات ایسی گھبراہٹ طاری ہوتی تھی جو کسی ایک عام انسان پر ہوتی ہے، کہ جو اپنے حالات سے پریشان ہونے لگتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آپ کا مقام یاد دلا رہے ہیں اور آپ کو کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں کہ آپ کے پاس مادی وسائل کی کثرت نہیں، آپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس کی بنا پر آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. اللہ نے آپ کو جس چیز کے لیے چنا ہے اس پر نظر رکھیں. ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض irrelevant چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں، چونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں، چونکہ میرے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو میں دین کا کام کیسے کروں. نہیں، اللہ نے اگر آپ کو دین کا علم دے دیا، اللہ نے اگر آپ کو یہ راہ دکھا دی، اس کام کے لیے چن لیا، تو اس کو اپنے لیے بہت بڑا آنر سمجھیں، اس پر فوکس کریں، اور باقی چیزیں اللہ کے سپرد کر دیں، وہ ٹیک کیئر کرے گا اور ان کو درست کر دے گا. یا وہ یہ کہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا، یعنی آپ پر الزام لگائیں، یا وہ یہ کہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے. آپ ان سے کہیے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ. اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لو. پھر اگر وہ تمہیں اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے. سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ قرآن کی اصل دعوت ہے کہ لوگ اس کی عبادت کی طرف آئیں. پھر کیا تم اس امر حق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا. جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے
تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں. یعنی جو وہ نیکی کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، بس وہ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، تو ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے. یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں. یعنی جو آخرت کو بھول کر صرف دنیا پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، پھر انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا، اور جو عمل کرتے رہے وہ بھی بے سود ہوں گے. تو یہاں بنیادی طور پر ریاکاروں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو اپنے نیک اعمال کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں سے واہ واہ چاہتے ہیں اور شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نیک لوگوں کے اندر نیک بھی کہلانا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بہت ایماندار اور شریف سمجھیں تاکہ اس کی آڑ میں ہم مزید دنیا کے کچھ فائدے حاصل کر سکیں. کیونکہ دین والوں پر لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے نا، تو بعض لوگ دین کی آڑ لے لیتے ہیں تاکہ لوگ ان پہ ٹرسٹ کریں، اور اس کے پیچھے پھر وہ اپنی مذموم نیتوں کو پورا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے سزا بتائی گئی ہے. بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل رکھتا ہو، پھر اسی رب کی طرف سے ایک شاہد وہی بات پڑھ کر سنائے، اور وہی بات اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات میں بھی موجود ہو جو لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت تھی، تو کیا وہ اس بات میں شک کر سکتا ہے؟ ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. اور ان گروہوں میں سے جو کوئی ایسی بات کا انکار کر دے تو اس کے لیے دوزخ ہی کا وعدہ ہے. لہذا آپ کو ایسی بات میں شک میں نہ رہنا چاہیے. بلا شبہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت سلیم ہوتی، جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر خیر ہوتی ہے، وہ بہت سا علم نہ رکھنے کے باوجود بھی اپنے رب کو پہچانتے ہیں کائنات کی نشانیوں کے ذریعے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ان کو کتاب ہدایت سے ان کا انٹریکشن ہو جاتا ہے اور کوئی ان کو اللہ کی آیات اور کتاب میں سے وہی چیز پڑھ کے بتاتا ہے، اور پھر پچھلی کتابوں سے بھی رہنمائی اور گائیڈنس ان کو ملی بھی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ شک میں نہیں رہتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علم کے گہوارے میں پیدا ہوتے ہیں، پیغمبر ان کے درمیان میں ہوتے ہیں، ہر طرح کے دلائل موجود ہوتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں مانتے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ حق آنے کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے. دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی رب پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ شرک کرنا یا ان باتوں کو ان سے منسوب کرنا جو اس نے فرمائی نہیں. الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. ویبغونها عوجا، اور اس میں کجروی تلاش کرتے ہیں، یعنی دین کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں. تو جو یصدون ہے، یہ کون ہے؟ جو اپنے آپ کو بھی حق کی پیروی سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اطاعت کرنے سے روکتے ہیں، اور دین کے اندر ٹیڑھا پن نکالتے ہیں اپنے خیال سے، اپنی ٹیڑھی عقل کے مطابق، تاکہ لوگوں کو اللہ کی فرما برداری سے روکا جا سکے. تو یاد رکھیے، دوسروں کو گمراہ کرنا انتہائی ظلم ہے، اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی. یہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی ہوگا. انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ تو حق بات سننا گوارا کرتے تھے اور نہ ہی خود انہیں کچھ سوچتا تھا. یعنی بھٹکانے والوں کو دگنا عذاب ہوتا ہے، خود بھٹکنے کا بھی اور اوروں کو بھٹکانے کا بھی. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے سب انہیں بھول جائیں گے. یعنی آخرت میں جب عذاب سامنے آئے گا تو پھر یہ سب مکاریاں ختم ہو جائیں گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب دوسرا گروہ ہے، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے، اس کے آگے عاجزی اختیار کی. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی لوگ اہل جنت ہیں
جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اخبات ہوتا ہے دل میں جمے ہوئے خوف کی وجہ سے جو خشیت پیدا ہوتی، یعنی آلریڈی اللہ سے ڈرتا ہے انسان، لیکن کسی کسی وقت وہ چیز اوپر آ جاتی ہے اور انسان کی آنکھیں بھی ڈبڈبانے لگتی ہیں اور انسان اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے اس سے دعائیں کرتا ہے. یعنی ایک طرف وہ اکڑنے والے اور بہکانے والے لوگ ہیں، تو دوسری طرف بالکل ان کے اپوزٹ عاجزی اختیار کرنے والے لوگ. مثل الفریقین کالاعمی والاصم، ان دو فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تو اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی، یعنی دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. پھر کیا اس مثال سے تمہارے پلے کچھ نہیں پڑتا، یعنی تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ اور سمجھنے کی ضرورت کیا کہ ہم کس گروہ میں کس گروہ سے بلانگ کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے انہیں کہا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. اور کس لیے آیا ہوں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا آدمی خیال کرتے ہیں، اور جو تیرے پیروکار ہیں وہ بادی اور نظر میں بظاہر ہمیں کمینے معلوم ہوتے ہیں. یعنی تمہارے فالوورز بڑے تھرڈ کلاس لوگ ہیں ان کے خیال میں، کیونکہ وہ غریب ہیں، بہت زیادہ کوئی دنیاوی سٹیٹس نہیں ہے ان کا. پھر تم لوگوں کو ہم پر کسی طرح کی بھی فضیلت نہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. پیغمبر کا کام ہے لوگوں کو ہدایت دینا، اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کس نظر سے کہ ان کے پاس مال و دولت کتنا ہے، ان کی جو سوشل سرکل ہے وہ کیسا ہے، کون لوگ ان کے فالوورز ہیں، کتنے ریسورسفل ہیں. irrelevant چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ، کیونکہ پیغمبر سے ہدایت لینی چاہیے، نہ کہ اس کی شان و شوکت اور اس کے ساتھ جو دنیا لگی ہوئی ہو وہ دیکھنا مطلوب ہو. اور یہی چیز کسی بھی داعی سے، یعنی جب کوئی شخص دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں اور اس کا بیگ کیسا ہے، یہ دیکھنا چاہیے وہ بات کیا کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے، دلیل کیا ہے، اور وہ بات دل کو کتنی لگتی ہے. کہ قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا آدمی خیال کرتے ہیں. یہ ہو گیا. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بھلا دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت یعنی نبوت بھی عطا کی ہو جو تمہیں نظر نہ آ رہی ہو، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پہ چپکا سکتے ہیں کہ تم ضرور ایمان لاؤ، اس حال میں کہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو؟ یعنی تم میرے سے کیا دیکھو کہ میرے دلائل کو دیکھو اور میرے مقام اور مرتبے کو دیکھو کہ اللہ نے نبوت عطا کی ہے. اور اے میری قوم، میں تم سے کوئی مال و دولت تو نہیں مانگتا، یعنی میں اپنا مال بڑھانے نہیں آیا، دنیا کو پار کر کے آگے دیکھنا شروع کرو. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے ہاتھ سے نکال نہیں سکتا. ایمان والوں کا درجہ خواہ انسانوں کی نظر میں حقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑے عظیم ہوتے ہیں. بلال حبشی کا جو مقام تھا وہ قارون کا نہیں تھا، اگر قارون بے شمار خزانے رکھتا تھا لیکن اس کی دولت اس کے کسی کام نہ آئی. اور بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن مقرر کیا گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ انہیں سیدنا کہہ کے پکارتے تھے، حالانکہ وہ غلامی سے آزاد کیے گئے تھے. تو یہ سٹیٹس انہیں کس نے دیا؟ دین نے دیا. تو دین انسانوں کی قدر ان کے ایمان کی وجہ سے کرتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت نہیں یا کوئی مقام نہیں یا کوئی آپ کو پوچھتا نہیں. یہ دیکھیں اللہ کی نظر میں، مالک کائنات کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے. ساری دنیا بھی مل کر آپ کو بڑا مان لے، اور اگر اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر برابر بھی کوئی مقام نہیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے. اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے ہاتھ سے نکال نہیں سکتا. وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں، مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ہی جہالت کی باتیں کرتے ہو. یہ بھی جہالت ہے،
یعنی ایسے لوگ جو دنیا کی بڑی پہچان رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے سمارٹ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہیں جو حقیقت کو نہ سمجھیں کہ انجام کس کا اچھا ہے. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ تم ذرا بھی غور نہیں کرتے. یعنی یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اگر میں نے ان کو دھتکار دیا تو میرا کیا بنے گا؟ یعنی تمہیں خوش کرتے کرتے. تو یاد رکھیے، لوگوں کی قدر ان کے دین، ایمان اور تقوی کی وجہ سے کریں، چاہے ان کا دنیاوی مقام کچھ بھی نہ ہو. ان کو دین کی وجہ سے عزت دیں، اور ان کو دین کی وجہ سے عزت وہی دیتا ہے جس کے اپنے اندر دین ہو، جس کے اپنے اندر اللہ کی محبت ہو تو وہ اللہ سے محبت کرنے والوں سے لازماً محبت کرتا ہے. جو خود دین کی ترقی چاہتا ہے وہ دین کے لیے چھوٹا سا کام کرنے والوں سے بھی محبت رکھتا ہے کہ یہ بھی اسی منزل کے مسافر ہیں جس طرف میں جا رہا ہوں. میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، نہ یہ کہ میں فرشتہ ہوں، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ انہیں کبھی بھلائی سے نوازے گا ہی نہیں. جو ان کے دلوں میں ہے وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے. اگر میں ان سب باتوں سے کوئی بھی بات کہوں تو یقیناً میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی کھل کے بتا دیا کہ میرا مقصود دنیا نہیں ہے، اور نہ میں دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا انسان بن کے تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں. تو داعی دین کو پوری طرح کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ جو وہ پیش کر رہا ہے وہ سب سے بڑا سچ اور حق ہے، اور اس کو ان مادی اور کمزور سہاروں کی ضرورت نہیں. ایک دین کی تبلیغ کرنے والے کو اپنے اخلاق پر، ایمان پر، اپنی عبادات پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چیزیں اس کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. مال و دولت سیکنڈری چیز ہے، ظاہری وسائل اور چمک دمک جو ہے یہ سیکنڈری چیز ہوتی. لیکن افسوس کے بعض اوقات دین کا کام کرنے والے بھی ظاہریت پر بہت آ جاتے ہیں، اوپر کی چیزوں کو بہت دیکھتے ہیں اور اندر سے اپنے رب کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے، تو پھر ترقی نہیں ہوتی. وہ کہنے لگے، نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اسے بہت طول دیا، تو اب اگر تم سچے ہو تو جس بات کی ہمیں دھمکی دیتے تھے وہی لے آؤ. نوح علیہ السلام نے کہا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، اور پھر تم اسے بے بس نہ کر سکو گے. عذاب آ گیا تو ٹل نہ سکے گا. اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے جبکہ اللہ ہی کو یہ منظور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر بندہ کیا کرے؟ تو بات وہی تقدیر کا مسئلہ ہی ہے. جب بھی ایسا خیال ذہن میں آئے تو سوچئے اللہ ظالم نہیں کہ کسی کو ہدایت سے پکڑ کے روک دے. اللہ علیم اور حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے پیچھے. ہمیں نہ پتا ہو تو ہم جاہل ہیں، تو اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کے بارے میں غلط گمان نہ کریں. وہی تمہارا رب ہے، تم اسی کی طرف واپس جاؤ گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود ہی گھڑ لیا؟ آپ ان سے کہیے کہ اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں، اور تم جو جرم کر رہے ہو میں ان سے بری ذمہ ہوں. اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لائے چکے اب ان کے بعد کوئی ایمان نہ لائے گا، لہٰذا ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا، یعنی سفارش نہ کرنا، یہ سب غرق ہونے والے ہیں. نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو جب بھی اس کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو وہ اس کا تمسخر اڑاتے، مذاق اڑاتے. پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، اگر کوئی ہمارا اڑا لے تو ہم کیا چیز ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا ایسا ہی مذاق اڑائیں گے. یاد رکھیے دین کے راستے میں اکثر انبیاء کا مذاق اڑایا گیا. اور نوح علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ پہلے تو تم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اب تو تم کارپینٹر بھی بن گئے ہو، کشتی بنا رہے ہو، بڑھئی بھی بن گئے ہو. تو یاد رکھیے سب سے زیادہ سخت آزمائشیں، ہر قسم کی آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو ان سے قریب تر لوگ ہوتے ہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام ہمیشہ دین کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں اور کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑتے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی اذیتوں کو نظر انداز کر کے اپنا کام کرتے چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے
اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پہ صبر نہیں کرتا، یعنی سب سے بائیکاٹ کر کے ایک طرف بیٹھا رہتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ خیر کس میں ہے کہ جو لوگوں سے ملے جلے، کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کسی سے کوئی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کو الزام دے رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کے مشن کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی کے دھوکے اور دوغلے پن کا آپ کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے، لیکن آپ ان کو چھوڑ نہیں دیتے، آپ خیرخواہی اور اصلاح کا کام جاری رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ سے اجر چاہیے، ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں، ان سے کسی صلے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو داعی دین آخر دم تک، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک لوگوں کے خیر خواہ رہے، تو کیا ہوا؟ ابو سفیان مسلمان ہو گئے، اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے، ولید بن مغیرہ کے بیٹے خالد بن ولید مسلمان ہو گئے۔ یہ طویل صبر کے نتیجے میں کامیابیاں حاصل ہوئی تھی۔ تو اس لیے جو شخص دین کی طرف بلائے اسے صبر سے کام لینا چاہیے اور کام کرتے چلے جانا چاہیے، اور ہر طرح کی باتوں اور لوگوں کے مذاق اڑانے اور اذیتوں سے بالا ہو جانا چاہیے، اوپر اٹھ جانا چاہیے، انہیں اگنور کر دینا چاہیے، اعراض برتنا چاہیے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا۔ تنور سے مراد بعض مفسرین نے ایک خاص جگہ لی، لیکن عمومی رائے یہی ہے کہ زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، بجز ان اشخاص کے جن کے متعلق پہلے بتا دیا جا چکا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، اور جو ایمان لے آئے ہیں انہیں بھی سوار کر لو، اور وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے، کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ تھے یا اس سے بھی کم۔ یہ 950 سال کی کمائی تھی، اتنا طویل صبر۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا رب یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے، گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کا نام بابرکت ہے۔ اور رات کو بھی اسی طرح، جب رات اپنے گھر کا دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر لائٹ آف کریں۔ کبھی یاد رہا ہمیں اس وقت بس ٹک کر کے بند کر دیتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو آج سے اپنی یہ ہیبٹ بھی انشاءاللہ بنائیں۔ پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر چراغ بند کرو، بسم اللہ پڑھ کر پانی کا برتن ڈھانک دو، بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن ڈھانک دو، یعنی رات کو برتن کھلے نہیں رہنے چاہیے، کیونکہ رات کی ایک سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے آسمان سے، بیماری اترتی ہے، اور جو کھلے برتن ہوتے ہیں ان میں گھس جاتی ہے اور پھر وہاں سے بندوں کو لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز پر بسم اللہ، یعنی جس چیز میں آپ چاہیں کہ اللہ برکت ڈالے وہاں بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیتے ہوئے انشاءاللہ خیر اور بھلائی ہی آئے گی۔ وہ کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی جبکہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، اتنی اونچی۔ اس حال میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک کنارے پہ کھڑا تھا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ بیٹا بری صحبت کا شکار تھا، اس کی دوستی منکرین کے ساتھ تھی، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ تھی، تو آخر میں بھی وہ انہی کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا میں ابھی پہاڑ کی طرف جا کر پناہ لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ خود ہی رحم کر دے، بس اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس سے وہ ڈوب کے رہ گیا۔ یاد رکھیے دنیاوی اسباب خواہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔ موت کا وقت آئے اور انسان بند قلعوں میں کیوں نہ گھس جائے، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ اصل پناہ اللہ کے پاس ہوتی ہے، تو انسان کو کسی بھی شر سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا تھامنا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو بیٹے نے
باپ کی بات سننے کی بجائے، ایک پیغمبر کی بات سننے کی بجائے پہاڑ کا سہارا لیا، ادھر چڑھ جاؤں گا۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، یعنی جب یہ سب ڈوب گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے زمین پانی نگل جاؤ۔ اور نگلنا کیا ہوتا ہے؟ یکدم، یہ نہیں تھا کہ بہت دن لگے کہ آہستہ آہستہ رس رس کے نیچے گیا، سب ایک دم نگل لیا اس نے۔ اور اے آسمان مزید پانی برسانے سے رک جا، اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا، یعنی پانی اندر چلا گیا، زمین خشک ہو گئی، اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور کہا گیا کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا، وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ بھی سچا، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ نے جواب دیا، نوح وہ تیرے اہل سے نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، لہذا جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کی درخواست نہ کرو۔ خون کے رشتے بھی تبھی رشتے ہوتے ہیں جب ان میں ایمان ہو، اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، جہاں ایمان نہ ہو وہاں حسب نسب کا رشتہ بھی کٹ جاتا ہے۔ یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، حالانکہ بیٹا تھا، کہا نہیں تمہارا بیٹا نہیں، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ تو یاد رکھیے دنیا میں بھی اولاد تبھی راحت کا باعث ہوتی ہے جب وہ نیکی کی طرف ہو، اور آخرت میں بھی تبھی ملاقات دوبارہ ہوگی جب وہ ایمان پر جائیں گے۔ اس لیے ہماری سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ تربیت اولاد کے ذریعے بچوں کو اپنا ہمراہی بنانا، کہ دنیا اور آخرت میں اکٹھے رہیں۔ جو بچے دنیا میں دین پر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کو والدین کا بہت احساس ہوتا ہے، وہ ہر موقع پر آپ کے کام آتے، اور جن کو آپ نے دنیا کی محبت دے دی اور وہ اپنی دنیا میں لگ گئے، انہیں آپ کی تکلیفوں کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ تنہا ہیں اور آپ کو ان کی ضرورت ہے، انہیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس درخواست پر جو بیٹے کے لیے سفارش تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی سفارش قبول نہیں کی۔ تو یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کی سفارش صرف اس کو کام آئے گی جو ایمان پر ہوگا۔ کسی کافر کے لیے، کسی بدکار کے لیے سفارش کام نہیں آئے گی۔ ہاں اگر ایمان تھا اور ساتھ برے عمل تھے تو پھر جہنم میں چلے گئے لوگ تو وہاں سے پیغمبر کی سفارش سے باہر نکل سکتے، لیکن اگر ایمان ہی نہ رہا تو پھر کسی طرح کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام نہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں۔ قیامت کے دن تقوی والے میرے قریب ہوں گے، چاہے وہ میرے رشتہ دار نہ بھی ہوں۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کا ساتھ چاہتے ہیں آخرت میں، تو اس کے لیے تقوی شرط ہے۔ رسول علیہ السلام نے کہا، اے رب میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، یعنی مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ہوتے ہیں پیغمبر، کتنی جلدی رب کی بات پر فوراً توبہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں آئی میری بات، میں اس پہ توبہ کرتا ہوں، اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ حکم ہوا، نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور ان جماعتوں پر نازل ہوئی جو تیرے ساتھ ہیں، کشتی سے اتر آؤ، اور ان کی نسل سے کچھ اور امتیں ہوں گی جنہیں ہم سامان زیست دیں گے، دنیا کا سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اشارہ ہے آئندہ آنے والی اقوام، قوم عاد، قوم سمود کی طرف، جو نوح علیہ السلام ہی کی اولاد سے تھی۔ اب دیکھیے کشتی میں زمین پر صرف ایمان والے بچے ہیں، لیکن ان ایمان والوں کی نسلوں میں سے پھر کافر پیدا ہو گئے، پھر ان کو ڈبو دیا گیا اور ایمان والے بچے، پھر ایمان والوں کی نسلوں میں پھر دوسرے لوگ پیدا ہو گئے، پھر ان کو ڈبو دیا گیا، ختم کر دیا گیا اور ایمان والے بچے۔ تو یاد رکھیے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی،
کبھی زندہ ایمان والے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ کافر ہوتی ہے، اور کبھی باپ مسلمان نہیں لیکن اولاد مسلمان ہو جاتی ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ کو پتا ہے ہدایت کس کو دینی ہے. ہمیں تو مانگتے ہی رہنا چاہیے اور اس پہ استقامت بھی اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے قبل انہیں آپ نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، یعنی نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آپ کو علم نہیں تھا، یہ وحی کے ذریعے ہم آپ کو سنا رہے ہیں. لہٰذا آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ کیوں سنایا گیا؟ تاکہ آپ پر جو مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں ان میں آپ کو صبر آ جائے کہ صرف یہ مخالفتیں میری ہی نہیں ہو رہی، مجھ سے پہلے پیغمبروں کی بھی ہوئیں اور ان پر اور بڑی آزمائشیں آئیں. نوح علیہ السلام 950 سال تک مخالفت سہتے رہے لیکن انجام کار ان کے حق میں بہتر ہی ہوا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام نے دی تھی. تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں، یعنی یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں. اے قوم، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میں دنیا نہیں اکٹھی کر رہا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اے قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، یعنی گناہ چھوڑ دو. استغفار ہوتا ہے معافی طلب کرنا کہ اللہ ہمارے گناہ ڈھانپ دے، اور توبہ ہوتا ہے پلٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ دینا. اس لیے استغفار اور توبہ جہاں ساتھ ساتھ آئے تو یہ معنی بنتا ہے. الگ الگ دونوں میں پھر توبہ کا معنی یعنی گناہ چھوڑنا اور بخشش مانگنا آ جاتا ہے. تو توبہ کرو تو کیا ہوگا؟ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، رحمتیں نازل ہوں گی اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا. تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. تو یاد رکھیے توبہ اور استغفار نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. سورۃ نوح میں بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے. وہ تم پہ بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تو یاد رکھیے کہ دنیا کے معاملات میں بھی جہاں انسان کو تنگی ہو، کوئی پریشانی ہو، وہاں استغفار کرنی چاہیے تاکہ رکاوٹیں دور ہوں، رحمتیں برسیں. اور دنیا کے اعتبار سے بھی اگر مال یا اولاد میں سے کوئی کمی، بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بچے نہیں ہیں، تو ان کو استغفار پڑھنا چاہیے. اور ہم نے استغفار کی ساری دعائیں ایک کارڈ میں جمع کر دی ہیں سہولت کے لیے کہ انسان کو بہت دماغ پہ زور نہیں دینا پڑتا، کارڈ کھولے انسان اور پڑھنا شروع کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی اپنی بک آف ڈیڈز دیکھے اور خوش ہوتا جائے، تو اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کر دے. یعنی ہم سب چاہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اپنی کتاب دیکھیں اعمال کی تو دیکھ کے خوش ہو جائیں. تو وہ اس وقت ہوگی جب استغفار زیادہ ہوگا، کیونکہ استغفار سے مزید نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور جو گناہ ہوں گے وہ مٹا دیے جائیں گے، تو صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں آپ کے سامنے آئیں گی. وہ کہنے لگے ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح معجزہ تو لایا نہیں، اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں. ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی تکلیف پہنچا دی ہے تو اس لیے تم ایسی باتیں کرنے لگے ہو. ہود علیہ السلام نے جواب دیا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کو چھوڑ کر باقی تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. سبحان اللہ، اتنے بے خوف ہوتے ہیں پیغمبر، اتنا یقین اور ایمان ہوتا ہے انہیں اپنی سچائی پر کہ وہ لوگوں کی دھمکیوں سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. ہم تو اللہ کے راستے میں چھوٹی سی بات بھی نہیں سن سکتے. اگر ہم نے کوئی اچھی بات کہہ دی اور ذرا کسی نے مخالفت کی تو ہم اپنا ورژن ہی بدل لیتے ہیں، ایکسکیوزز کرنے لگتے ہیں، فوراً معذرتوں پہ اتر آتے ہیں، نہیں وہ غلطی سے یہ بات ہو گئی تھی. حالانکہ حکم کیا، سچائی تو سچائی ہے، سچائی کو بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ مشکل سے بچیں.
لیکن اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی وہ نہ پکڑے ہوئے ہو، سب اس کے کنٹرول میں ہے. وہ چھوڑے گا تو ہی کوئی نقصان دے سکے گا، اور اگر وہ نہ اذن نہ دے کسی کو نقصان دینے کو، کوئی بھی نہیں دے سکتا. کیا توکل ہے پیغمبروں کا. اسی لیے وہ اتنے بہادر ہوتے ہیں اور اسی لیے وہ ساری مخالفتوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ سے توکل مانگنا چاہیے، اور توکل ایمان کا حصہ ہے. توکل کے بغیر ایمان کمزور ہے، ضعیف ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب یقیناً سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم اعراض کرو تو میں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا تمہیں پہنچا چکا، یعنی میں نے اپنا کام کر لیا. اب میرا رب تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا. اب تمہاری شامت کا وقت قریب آ گیا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے. میرا رب یقیناً ہر چیز پر نگران ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب کا حکم، تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مرضی سے نجات دی اور سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یاد رکھیے، نیک اعمال کے باوجود اللہ کی رحمت ہی نجات کا باعث ہوتی. پیغمبر نے اپنا کام کر لیا، لیکن نجات کیسے ہوئی؟ برحمت منا، اللہ کی رحمت سے. آپ کتنی بھی محنت کریں کسی پروجیکٹ میں، اگر وہ کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو آپ سوچیے میرے رب کا فضل تھا. صرف کیونکہ بہت دفعہ ہم کوششیں کرتے ہیں، چاہے نیک کام کی کوششیں کریں، برابر نہیں ہوتی. اللہ کا فضل ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے تو کام اپنے نتیجے کو پہنچتے ہیں. اور یہ قوم عاد کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں. ان لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر جابر سرکش کے طریقے کی ہی پیروی کرتے رہے. یعنی پیغمبر کی بات چھوڑ کے اس کو ہلکا سمجھا اور سرکشوں کے پیچھے چلے رہے. آخر اس دنیا میں لعنت اس کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگے رہے گی. دیکھو قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. دیکھو یہ عاد کے لوگ دھتکار دیے گئے جو ہود کی قوم کے لوگ تھے. تو جو اپنے رب کا انکار کرے اس کے لیے پھر ایک وقت کے بعد زندہ رہنے کا، عیش و عشرت کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا. پھر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیغمبر کو قوم کا بھائی بتایا گیا. بھائی خیر خواہ ہوتا ہے نا، اور انہی کے اندر سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں مانوس کرنے کے لیے پیغمبروں کو قوم کا بھائی بتایا گیا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو. ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے جڑ جاؤ. جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، لہذا اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو. بلا شبہ میرا رب قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے. ان ربی قریب مجیب. یہ دو صفات بھی اللہ تعالیٰ کی بڑا حوصلہ دیتی. بندوں سے اگر ہمیں کوئی کام ہو، ان سے کوئی کام نکلوانا ہو تو انتظار کرنا پڑتا ہے، ان کے پاس جانا پڑتا ہے. میسج بھی چھوڑتے ہیں تو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب سنیں گے، سن بھی لیں گے تو کیا ایکشن لینے کے قابل ہوں گے یا نہیں، ہماری کوئی مدد کریں گے یا نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے، اور مجیب کا مطلب ہے جو مانگتا ہے انسان وہ دے بھی دیتا ہے. اس کو تو صرف کن کہنا ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان رب، جب کبھی اداسی ہو، پریشانی ہو، دل پہ کوئی بوجھ ہو تو دعا مانگ کے کہا کرے ان ربی قریب مجیب. میرا رب قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے. کیونکہ اس طرح اللہ کے ناموں کے ساتھ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے. اور یاد رکھیے خاص طور پر رات کے آخری تہائی حصے میں رب بہت قریب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تمام اوقات سے زیادہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے، سحری کے وقت. بس اگر ہو سکے تم سے تو اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ. یعنی اپنے اوپر لازم کر لو کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اس کو پکارو. لگے صالح
اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا سہارا تھا، تم تو بڑے بریلینٹ انسان تھے، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے؟ یہ تم کس کام میں لگ گئے ہو؟ یعنی ساری جو قوم کا طریقہ ہے اس کے خلاف چل پڑے ہو۔ کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوچھ رہے ہیں؟ بس دلیل کیا تھی؟ پہلے سے ہوتا آیا، اور جس بات کی تو دعوت دیتا ہے اس میں ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے۔ یعنی نہ ماننے کے ہیں اور نہ چھوڑنے کے ہیں۔ حق جب سامنے آتا نا، انسان کا دل دماغ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، اور پھر انسان اپنی خواہشات کی بنا پر اس کا انکار کرتا ہے تو پھر یہی بے چینی لاحق ہو جاتی ہے۔ مثلاً کوئی ضرورت مند آپ کے پاس ہے، اس نے کچھ مانگا اور آپ کے پاس دینے کے لیے تھا بھی اور آپ نے نہیں دیا، تو پھر دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ وہ پہلے والا اطمینان تو نہیں ہوتا، ایک ملامت کی کیفیت ہوتی ہے، اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو انسان کو بہت سے کاموں میں، مسائل میں مفتی فتویٰ دے بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھنا چاہیے کہ ضمیر کیا فتویٰ دیتا ہے، اندر کیا کہتا ہے، کیونکہ مفتی آپ کے سارے حالات کو نہیں جانتا ہوتا، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے انسان، وہ کہتے ہیں نا، استفت قلبک ولو افتوک، دل سے فتویٰ لو خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے بھی دیں، یعنی وہ کرو جس سے تم اللہ کو راضی کر سکو۔ دیا ہے میری قوم، بھلا دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت یعنی نبوت سے بھی نوازا ہوا ہو، پھر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرے نقصان ہی میں اضافہ کر رہے ہو، یعنی اس طرح کے مشورے دے کر مجھے خسارے کی طرف لے جا رہے ہو۔ اور اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، کیونکہ وہ چٹان سے برآمد ہوئی تھی، نارمل طریقے سے بچہ نہیں پیدا ہوا تھا۔ اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو، اور وہ ساری قوم نے دیکھا تھا کہ وہ کہاں سے آ گئی۔ اللہ کی زمین میں اس کو چرنے دو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں بہت بڑا عذاب آئے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ کر مار ڈالا۔ تو صالح نے کہا، اچھا اب صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی پہلے سے اب ان کو انجام بتا دیا گیا کہ شاید اب بھی توبہ کر لیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کونچے تو ایک شخص نے کاٹی تھی، قدار بن سالف، لیکن ساری قوم کو اس میں الزام دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب قلب سے، دل سے ساتھ تھے۔ تو بہت سی چیزوں میں نیت کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے، چاہے اوپر سے آپ کا عمل کچھ بھی ہو، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ دل میں کیا تھا۔ تو یہاں چونکہ ساری قوم یہی چاہتی تھی کہ اونٹنی کو ختم کیا جائے، وہ سارا ہمارا پانی پی جاتی ہے اور ہمارے لیے ایک عذاب ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی مانگی تھی، تو اب وہ ان کے لیے آزمائش ہو گئی۔ پیغمبر نے منع بھی کیا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو جب ایک بندے نے وہ غلط کام کیا اور سب نے اس کی تائید کی تو سب ہی مجرم قرار پائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو خود قتل نہیں کرتا، صرف اس کو مشورہ دیتا ہے یا اشارے سے کہتا ہے کہ کرو اس کو قتل، تو وہ بھی قاتل قرار پاتا ہے۔ تو بعض مجرمانہ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو نہ دل سے ساتھ دینا چاہیے، نہ زبان سے، نہ اشارے سے، اور ظلم کا ساتھ تو کبھی نہیں دینا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر ہی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور چونکہ آپ کچھ لوگوں، یعنی کچھ خاص لوگوں کے ساتھ فیورٹزم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کی غلط باتوں کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں، صحیح قرار دیتے ہیں، تو اس میں اگر مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے اور ظالم کو برا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم ساتھ نہ دیں، خاموشی اختیار کریں اور دل سے تو برا جانیں، کیونکہ برائی کو دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے اس عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بلا شبہ آپ کا رب طاقتور اور غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک دھماکے نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ جیسے پرندے وہ گرتے ہیں نا مر کے، تو منہ کے بل اور پیٹ کے بل پڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی اس زلزلے سے یہ سب اوندے منہ جا گرے، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔
حالانکہ بڑی شان و شوکت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ایک آواز نے اور ایک زلزلے نے ان کی ساری شان و شوکت ختم کر دی. دیکھو سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، دیکھو سمود بھی دھتکار دیے گئے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بلا شبہ ہمارے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی. تو ابراہیم کو سلام کیا علیہ السلام، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام. اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. مہمان سے پوچھا نہیں جاتا کچھ کھاؤ گے، انہوں نے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو، کس مقصد سے آئے ہو، کیا ہے. انہیں بٹھایا اور فوراً جا کر بہت سا کھانا لے آئے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم صرف ایک کپ میں ایک چیز بنا کے کسی کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر مہمان دور سے آئے ہوں، اجنبی ہوں، تو کھانے پر ان کا حق ہوتا ہے، اور کھانے میں زیادہ کھانے کا حیثیت کے مطابق اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلے مہمان نواز جو بہترین مہمان نواز تھے، جن کی قرآن میں بھی تعریف کی گئی، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ اللہ کے دوست تھے، اور یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت توفیق دیتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے فوراً مہمان نوازی کی، اور پھر لیکن اس مہمان نوازی میں تکلفات سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ مہمان پر بھاری گزرتی ہیں. یعنی جب آپ خلوص سے، چاہے اب ایک بچڑا ہی تھا زیادہ اچھا تھا، اچھی چیز پیش کی، بہت زیادہ نہیں، چھوٹی موٹی چیزیں پیش کی، وہ تو جو تکلفات میں آ جاتی ہیں، یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی، اپنا بھی کام بڑھتا ہے، دوسرے کا بھی بڑھتا ہے، دوسرے کا بھی پیٹ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے مہمانداری کے بھی کچھ اسلامی اصول تقاضے ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ جس سے ہم مہمان کی خدمت کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں، نہ کہ ایک بوجھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی. مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. خوب خدمت اور خاطر مدارت ایک دن اور رات ہے. مہمانی 3 دن ہوتی ہے، اس کے بعد جو کیا جائے وہ صدقہ ہے. یعنی کہ وہ کوئی فقیر مسکین انسان ہے کہ صدقے کا کانسیپٹ بڑا وسیع ہے ہمارے دین میں، کہ نیکی کے جس بھی کام میں آپ لگاتے ہیں، چاہے مہمان کو کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی صدقہ شمار ہو جاتا ہے. اور مہمان کا انسان پر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق، تم سے ملنے آنے والے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. آپ نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے. یہ نہ ہو کہ قرضہ لے کر مہمان نوازی کرتا پھرے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور آپ نے اپنے بارے میں بھی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وما انا من المتکلفین فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم. پھر جب دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں مشتبہ سمجھا کہ یہ تو کوئی مشکوک معاملہ ہے، لگتا ہے اچھے ارادے سے نہیں آئے. کیونکہ جو مہمان پانی نہ پیے، کھانا نہ کھائے اور مہمانی قبول کرنے سے انکار کر دے، پھر وہ اچھے ارادے سے تو نہیں آیا ہوتا. تو یہی شک ان کو بھی پڑا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے کہ کیا ماجرا ہے، کچھ کھا نہیں رہے. تو یہ صورتحال دیکھ کر کہنے لگے، یعنی وہ کہنے لگے فرشتے ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم ایک مشن پر آئے ہیں اور راستے میں تمہیں بھی خوشخبری دینے کے لیے. اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی، یعنی وہ بھی مہمانداری میں شوہر کی مدد کر رہی تھی، ہنس دی. تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی. یعنی وہ ٹینشن ختم ہوئی کیونکہ برے ارادے سے نہیں آئے. تو جب انہوں نے بتایا کہ نہیں ہم کہیں اور جانے والے ہیں تو وہ ریلیکس ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی انہیں بچے کی خوشخبری دی. حضرت سارہ کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، بعض شاید روایات میں 80 یا 90 سال بتائی جاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال، یعنی انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے